بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے پر اسرار مذہب کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور اس مذہب کا نام ہے مندائیت۔ ایک قدیم اور پر اسرار عقیدہ جو آج بھی زندہ ہے، مگر بہت سے لوگ اس کے وجود سے بھی ناواقف ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مندائیت کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور آج یہ کہاں کھڑا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، مندائیت، جسے انگریزی زبان میں مینڈائزم کہا جاتا ہے، ایک قدیم توحیدی مذہب ہے جو جنوبی عراق، خوزستان، ایران کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکار خود کو سابی مندائی کہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مندائی لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنا مرکزی نبی مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خدا کی طرف سے سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور وہی ان کے سب سے بڑے روحانی پیشوا ہیں۔ مندائی مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ واحد مذہب ہے جو مکمل طور پر آرامی زبان کی ایک شاخ میں محفوظ ہے۔ ان کی مقدس کتابوں کو کنزہ ربہ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے عظیم خزانہ۔ اس کتاب میں کائنات کی تخلیق، نیکی اور بدی کی جنگ، روحانیت اور انسان کی اصل پر گہرے خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ مندائی عقائد کے مطابق کائنات دو دنیاؤں پر مشتمل ہے، نور کی دنیا اور تاریکی کی دنیا۔ نور کی دنیا خالص، پاکیزہ اور الہی ہے، جہاں اعلیٰ روحانی ہستیاں رہتی ہیں، جبکہ تاریکی کی دنیا مادی وجود اور برائی سے جڑی ہوئی ہے۔ مندائیوں کا ماننا ہے کہ انسانی روح نور کی دنیا سے آئی ہے اور اس دنیا میں قید ہے۔ زندگی کا مقصد ہے کہ روح کو دوبارہ نور کی دنیا کی طرف لوٹایا جائے، اور اس کا راستہ ہے پاکیزگی، سچائی اور روحانی ترقی۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مندائی مذہب میں صاف پانی کے اندر روزانہ ڈبکی لگانا اس مذہب کا سب سے اہم عمل ہے، اور اس کو مذہبی اعمال میں سب سے اہم مانا جاتا ہے۔ ہر ہفتے، یہاں تک کہ بعض تہواروں پر روزانہ پانی میں ڈبکی لگائی جاتی ہے تاکہ روحانی صفائی حاصل کی جا سکے، اور مندائی لوگ بہتے دریاؤں میں یہ ڈبکی لگانا پسند کرتے ہیں۔ مندائی مذہب کے پیروکاروں کی عبادت گاہ کو مندا کہا جاتا ہے۔ یہ عبادت گاہ ہمیشہ کسی بہتے پانی کے قریب بنائی جاتی ہے، کیونکہ پاکیزگی اور طہارت کا پانی سے گہرا تعلق ہے۔ مندائی مذہب میں کوئی مجسمہ پرستی نہیں، نہ ہی وہ کسی مادی شے کو پوجتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے اور وہ بالکل غیر مادی ہے، اسے نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ مندائی مذہب کی شریعت بہت سخت ہے۔ ان کے ہاں حلال اور حرام کا تصور بھی موجود ہے۔ وہ مخصوص قسم کے کھانے کھاتے ہیں، عبادات کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اس مذہب میں علم کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور مندا کا مطلب ہی علم یا معرفت ہے، یعنی ان کے مذہب کی بنیاد ہی علم، فہم اور باطنی حقیقت کی تلاش پر ہے۔ دوستو، بدقسمتی سے صدیوں پر مشتمل مظالم، جنگوں اور جبری تبدیلی مذہب کی وجہ سے مندائیوں کی تعداد تیزی سے کم ہوئی ہے۔ آج دنیا بھر میں اندازاً صرف 50,000 سے 70,000 کے قریب مندائی باقی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر عراق، ایران اور پناہ گزین کی حیثیت سے یورپ، امریکہ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ مندائی مذہب میں صرف پیدائشی افراد کو مندائی مانا جاتا ہے، اور اس مذہب میں غیر مندائیوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا جائز نہیں، یعنی اگر کوئی شخص بعد میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ یہ ایک بند مذہب ہے جس کا مقصد صرف اپنے افراد کو روحانی راستہ دکھانا ہے، نہ کہ تبلیغ کرنا۔ مندائی مذہب کا ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ ہے پریسٹ ہیڈ، یعنی مذہبی پیشواؤں کا نظام۔ ان کے مذہبی رہنما کو طریفہ کہا جاتا ہے، جو مذہبی رسومات کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ رہنما مذہب کے علم میں ماہر ہوتے ہیں اور روحانی تربیت کے ذریعے منتخب کیے جاتے ہیں۔ مندائیوں کے خاص تہواروں میں پاروانہ، ہنینا اور نورا زواج شامل ہیں۔ ان تہواروں میں خاص عبادات، دعائیں اور روزوں کے ذریعے روحانی تجدید کی جاتی ہے۔ ناظرین، مندائیوں کا فلسفہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک انسان کا جسم عارضی ہے، جبکہ روح ابدی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح نور کی دنیا کی طرف سفر کرتی ہے، لیکن اس سفر میں
بہت سی آزمائشیں آتی ہیں۔ روح کو مختلف آسمانی دروازوں سے گزرنا ہوتا ہے جنہیں ماٹھا کہا جاتا ہے۔ اگر روح نے دنیا میں نیکی کی ہو تو وہ نور کی دنیا میں واپس چلی جاتی ہے، اور اگر برائی کی ہو تو اسے سزائیں ملتی ہیں۔ مندائیوں کی مذہبی تعلیمات بہت گہری اور باطنی ہیں۔ ان کے ہاں انسان کا اصل دشمن جہالت ہے۔ ان کے مطابق سب سے بڑی برائی نادانی ہے، کیونکہ جہالت ہی وہ اندھیرا ہے جو روح کو نور سے دور رکھتا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چاہتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فما علینا الا البلاغ المبین۔